ادب و احترام سے ملتمس ہوں خطیب اہل بیت جناب علامہ سید سبطین علی نقوی صاحب سے کہ انہوں کے افروز ممبر ہوں اور خطاب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بھیجیں محمد. جتنے بھی مومنین و مومنات نے دعا کی التماس کی ہے ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے، جو بے اولاد ہیں انہیں ان اولاد نرینہ عطا ہونے کے لیے، جو علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے، اور اس موذی مرض سے جلد نجات پانے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. عزیزان محترم، آج سلسلہ گفتگو کی تیسری نشست ہے اور مسلسل جو عنوان آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ آیہ ولایت کے محور کے گرد گھوم رہا ہے. 2 دن میں مقدماتی گفتگو کسی حد تک آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور ان 2 دن کی گفتگو کا خلاصہ اگر کوئی کہے تو وہ یہ ہے کہ ایک تو ولایت کا معنی قربت ہے، اور قربت مختلف درجات رکھتی ہے، اور جس درجے کی قربت ہوتی ہے اسی درجے کی ولایت ہوتی ہے. اور یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ ان سے زیادہ کوئی کمال نہیں رکھتا، ان 14 سے زیادہ کوئی کمال نہیں رکھتا، اور قربت کمال کی وجہ سے ہے، اور چونکہ ان سے زیادہ کوئی کمال نہیں رکھتا لہٰذا جب سب سے زیادہ کمال یہ رکھتے ہیں تو پھر سب سے زیادہ پروردگار عالم کی طرف سے جو ولایت کے حقدار ہیں وہ بھی یہ 14 ہیں. انہی کی ولایت سب سے بڑھ کر، سب سے برتر اور بقیہ افراد کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آج چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، آپ نے انشاءاللہ مجلس اعزا کے اختتام پر ایک معروف نوحہ خان کی عزاداری سے فیض یاب ہونا ہے، ان کی نوحہ خانی سے فیض یاب ہونا ہے، لہٰذا آج گفتگو کے دامن کو سمیٹتے ہوئے بات آگے بڑھا رہا ہوں، اور ایک سوال پھر کھڑا کر رہا ہوں تاکہ اس کا جب جواب آئے تو اذہان تیار ہو جائیں. توجہ ہے نا حضرات کی؟ یہ
جب کہہ دیا کہ ولایت یعنی قربت، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب یہ، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ ان کی ولایت سب سے برتر، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا ولایت رکھ بھی سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس سوال کا جواب گو کہ اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ دے سکوں، لیکن اگر جو ٹوٹے پوٹے الفاظ آپ تک پہنچا دوں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اپنے درمیان جو مسائل ہیں وہ بھی کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں، اور جو دوسری طرف والے ان کے بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سوال پھر دوہرا رہا ہوں، کیا اللہ کے سوا کوئی ہستی یہ قابلیت رکھتی ہے کہ اسے ولایت حاصل ہو؟ اگر ہم قرآن کی طرف چلیں تو قرآن اس حوالے سے ہماری جو رہنمائی کرتا ہے وہ بڑی شدید ہے، توجہ چاہوں گا۔ اور اب جو میں گفتگو چھیڑنے جا رہا ہوں، جو سن رہے ہیں بیٹھ کر، جب تک مکمل نہ ہو جائے انہیں اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ وہ آدھی بات لے جائیں گے اور پھر نہیں معلوم کہاں کہاں کیا کیا باتیں پہنچ جائیں گی، جو میں نے نہیں بھی کہی بھی وہ بھی پہنچ جائیں گی۔ قرآن مجید اپنی آیات میں بیان کرتا ہے اللہ هو الولی، اللہ ہی ہے جو ولی ہے۔ جو عربی لغت سے واقف ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے اللہ هو الولی، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ حصر کا۔ یعنی کیا؟ یعنی جب آپ ترجمہ کریں گے تو ترجمہ یہ نہیں ہوگا اللہ ولی ہے، ترجمہ یہ ہوگا بس اللہ ہی ولی ہے۔ توجہ فرمائیں حضرات، بس اللہ ہی ولی ہے، یعنی یہ آیت بقیہ تمام ولایتوں کی نفی کر دیتی ہے جب آپ کہیں بس اللہ ہی ولی ہے۔ توجہ ہے حضرات کی یا نہیں ہے؟ لیکن کیا کیجئے، ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ کے علاوہ رسول بھی ولی ہیں۔ توجہ ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ اور رسول کے علاوہ علی بھی ولی ہیں۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ بس اللہ ولی ہے، ایک طرف ہمارا اعتقاد قرآن کی آیت کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے۔ توجہ فرما رہے نا حضرات؟ تو یہ کیا قرآن میں تضاد ہو گیا؟ قرآن کا تو دعویٰ ہے کہ میرے میں کوئی تضاد نہیں ہے، اگر میں خدا کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا تو مجھ میں تضاد ہوتا، لیکن چونکہ میں خدا کی طرف سے ہوں اس لیے مجھ میں تضاد نہیں ہے۔ معلوم ہے اتنی بات طے ہو گئی، جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں ان میں تضاد نہیں پایا جاتا، ان میں تضاد آپ کو دکھائی نہیں دے گا، ان میں اختلاف آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ پھر مسئلہ تو وہیں اڑا ہوا ہے بھائی، جب ایک طرف آیت کہہ رہی ہے بس اللہ ولی ہے، دوسری طرف دوسری آیت جو مرضی چاہے کہے، ان کو حل کیسے کریں گے؟ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، ولایت کے جو معنی ہیں بہت ضرورت ہے یہاں پر توجہ کی۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہے سرپرستی کے، وہ ہے حاکمیت کے، وہ ہیں بادشاہی کے، وہ ہیں آپ پر حق تصرف رکھنے کے۔ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ ولایت یعنی حق تصرف، ولایت یعنی آپ کے اوپر حق حاکمیت، تو یہ بات تو طے ہو جائے گی کہ کسی بھی صورت اللہ کے سوا کوئی حاکم ہے ہی نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی حضرات نے؟ ایک سوال بھیجے محمد والا۔ یہ بات تو طے ہے، اللہ کے حاکم کون ہے بھائی؟ مالک الملک کون ہے؟ اللہ ہے نا، سب کا اعتقاد ہے۔
کوئی نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ اللہ مالک الملک نہیں ہے، سب کہتے ہیں کون مالک ہے؟ اللہ۔ جب مالک الملک اللہ ہے تو پھر حاکم کون ہوا؟ اللہ۔ بادشاہ کون ہوا؟ اللہ۔ ولی کون ہوا؟ اللہ۔ توجہ فرمائی حضرات نے؟ معلوم ہوا اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، بس وہ ہے اور کوئی نہیں، سب کی نفی۔ یہ درس تو آپ نے اپنے کلمے سے بھی پڑھا ہے نا؟ آپ اس بات نہیں کرتے، پہلے نفی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، پہلے نفی۔ اسی نفی کو ہم اپنی زبان میں تبرہ کہتے ہیں۔ دنیا کو ہمارے کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی کو غلط کہنا یا اس کے دل کو ٹھیس پہنچانا یا کسی کی شان میں توہین کرنا مقصود و مطلوب نہیں رکھتے۔ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کی نفی کرتے ہیں، کچھ کا اس بات کرتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں کھول نہیں سکتا، توجہ رہے گی جوانوں کی بالخصوص۔ آپ کو پتہ ہے کسی چیز کا اس بات کرنے سے پہلے نفی ضروری ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ کسی برتن میں اگر کچھ ڈالنا ہو تو ضروری ہے پہلے وہ خالی ہو۔ اگر وہ خالی نہ ہو تو آپ اس میں کچھ بھی ڈالنے کی کوشش کریں وہ اس میں جائے گا نہیں۔ اگر دل کو توحید الہی سے مملو کرنا ہے تو پہلے اسے غیر معبودوں سے پاک کرنا ہوگا، پہلے اسے دوسروں سے پاک کرنا ہوگا، پھر اس کے اندر توحید الہی جلوہ گر ہوگی۔ یہی کانسیپٹ ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہی کانسیپٹ ہے جو دنیا ہم سے آ کے کہتی ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے ہاں تولا سے پہلے اظہار برات اس لیے رکھا گیا ہے، پہلے جو برے ہیں انہیں نکالیں گے تو اچھوں کو جگہ دیں گے۔ توجہ ہے نا؟ اگر جگہ پہلے سے گھیر رکھی ہو تو دوسرا نہیں آ سکتا۔ تو ہم نے خیر گفتگو ذہن میں ہے نا سب حضرات کے، کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ حاکم کون ہے؟ بس اللہ۔ بادشاہ کون ہے؟ بس اللہ۔ سب کچھ کس کا؟ فقط اللہ کا۔ مالک الملک فقط اللہ۔ جب سب کچھ اللہ تو پھر باقی کا کیا ہوا؟ توجہ، کوئی بھی اللہ کے سوا نہ ولی ہے، نہ حاکم ہے، نہ مالک الملک ہے، مگر جسے اللہ بنا دے۔ توجہ توجہ، مگر جسے اللہ بنا دے تو وہ ولی ہے، وہ حاکم ہے، وہ اولا بالتصرف ہے۔ ہمارا تو جھگڑا ہی یہ ہے، دنیا کہتی ہے ہمیں حق تھا بنانے کا، ہم کہتے ہیں رسول کو بھی نہیں، فقط اللہ کو حق ہے بنانے کا۔ فقط اللہ کو حق ہے بنانے کا۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سن رکھا ہے نا آپ نے؟ کیا کہا؟ قال ربی شرح لی یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیری من اہلی ہارون اخی۔ پروردگار میری لکنت کو دور کر دے، میری زبان کی گروں کو کھول دے، اور آخر میں کیا دعا مانگی؟ میرے لیے ایک وزیر قرار دے، میرے لیے ایک وزیر بنا دے۔ اور پھر یہ کہہ کر چھوڑا نہیں، کیا کہا؟ من اہلی، میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے۔ کون؟ ہارون اخی، میرا بھائی
ہارون، میں کہوں گا یا حضرت موسیٰ آپ کا وزیر ہے خود بنا لیں، آپ کا وزیر ہے خود بنا لیں۔ تو موسیٰ کیا جواب دیں گے؟ موسیٰ کہیں گے یہ موسیٰ ابن عمران کا وزیر نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کا وزیر ہے، چونکہ میں عہدہ اللہ کا رکھتا ہوں لہذا وزیر بھی اللہ بنائے گا۔ اور دیکھو میں اپنے علم کی بنا پر جانتا ہوں کہ کس کے اندر صلاحیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی طے میں نہیں کر سکتا۔ میں نظر انتخاب تو رکھتا ہوں، حق انتخاب نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا امام منتظر محمد و آل محمد برکت صلوات۔ اللہم صلی۔ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، ایک بھرپور صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائی حضرات نے؟ معلوم ہوا کہ اللہ ولی ہے، اللہ حاکم ہے، اور اس کے بعد کون؟ جسے اللہ حاکم اور ولی بنا دے، اس کے علاوہ کسی کو بھی حاکمیت یا ولایت حاصل، صرف وہ بنائے گا، جسے وہ بنائے گا اسے ماننا ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کہنا تو یہ میں کسی اور وقت پہ چاہتا تھا، لیکن اب گفتگو اس موڑ پہ آ گئی ہے کہ اگر اسے یہاں نہ کہوں تو شاید سمجھتا ہوں بات واضح نہ کر سکوں گا۔ ہم نے جب بھی غدیر کا تذکرہ کیا تو کیا کیا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ توجہ فرما رہے حضرات؟ ہم نے یہ حق ادا نہیں کیا، ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ رسول سے بات شروع کی۔ رسول سے بات شروع کرنے کی وجہ سے لوگوں کو یہ موقع مل گیا کہ لفظ مولا میں کارستانیاں کریں۔ اگر ہم نے غدیر کی گفتگو وہاں سے شروع کی ہوتی جہاں سے رسول نے کی تھی تو نہ کسی کو یہ موقع ملتا کہ وہ لفظ مولا میں ٹامک ٹوئیاں مارے اور نہ اپنی کارستانیاں کرے۔ رسول نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ توجہ ہے حضرات کی؟ رسول نے یہاں سے شروع نہیں کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ رسول نے پہلے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق کے حاکمیت نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالو بلا، سب نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ اب اس کے بعد جو رسول نے شروع کیا اسی پٹی کو، اسی راستے کو، اسی رسی کو تھام کے چلیں گے تو ولایت بھی اپنی اصل جگہ پہ پہنچے گی، مفہوم مولا بھی واضح ہو جائے گا۔ رسول نے کہا اللہ مولانا وانا مولا المؤمنین فمن کنت مولا فہذا علی مولا۔ اللہ ہم سب کا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور اب جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ رسول نے اپنے جملے میں بتا دیا میں بنا نہیں رہا ہوں، میں تو دکھا رہا ہوں، بنایا اس نے، میں دکھا رہا ہوں، بنا نہیں رہا، بنایا پروردگار نے ہے۔ اور جب بنا دیا، توجہ چاہتا ہوں، ہم بحث کرتے ہیں علی کو، میں بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہم بحث کرتے ہیں علی کو ان معنی میں مولا مانو جن معنی میں رسول کو مانتے ہو۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں علی کو ان معنی میں مولا مانو جن میں اللہ کو مولا مانتے ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جن معنی میں اللہ مولا ہے یعنی وہ حاکم ہے،
یعنی وہ مالک ہے اون معنی میں. فرق کیا ہے؟ توجہ رہے گی. ہم کبھی بھی توحید اور ولایت کی سرحدوں کو ملانے والوں میں سے نہیں ہیں. تو فرق کہاں رہ گیا؟ اگر ان معنوں میں ماننا ہے جن میں اللہ کو مان رہے ہیں تو پھر فرق کہاں رہا؟ فرق یہاں رہا اللہ بذات حاکم ہے، علی اللہ کا بنایا ہوا حاکم ہے. اللہ بذات خود حاکم ہے، علی اللہ کے بنائے ہوئے حاکم ہے، نبی اللہ کے بنائے ہوئے حاکم ہے. توجہ چاہوں گا اس مقام پر. سوال، اب اگر اجازت دیں تھوڑی سی مکتبی گفتگو چھیڑنے لگا ہوں. یہ کہنا کہ جناب اللہ مولا یا نبی مولا یا علی مولا یا اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی، کیا یہ تین ولایتیں ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تین ہو گئی نا، اللہ، رسول، علی. آپ آگے امام حسن کو جوڑ لیں، امام حسین کو جوڑ لیں، او آگے تک. توجہ ہے؟ حضرت زہرا، اتنی ولایتیں ہیں. اچھا اب ہم کہتے ہیں جی اللہ تو ولی ہے ہی، وہ تو بذات ولی ہے نا، اللہ تو ولی. اچھا دیکھیے جتنے بھی عہدے ہیں نا، یہ ایک عجیب مرحلہ فکر ہے. جتنے بھی عہدے آپ کو ملیں گے، نبی، رسول، امام، حجت خدا، یہ سارے عہدے وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کے ہیں، خود اللہ کا نہیں ہے. آپ اللہ کو رسول نہیں کہہ سکتے، آپ اللہ کو نبی نہیں کہہ سکتے، آپ اللہ کو امام نہیں کہہ سکتے، آپ اللہ کو خود حجت اللہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ خود کو ولی کہتا ہے. اس کا امام بھی ولی، اس کا رسول بھی ولی، وہ خود بھی ولی. توجہ فرمائیں حضرات، یہ وہ لفظ ہے جو ان تینوں میں مشترک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تو ولی ہے، اس کی تو ولایت اپنی ہو گئی، تو باقی جو ولایتیں ہیں کیا وہ الگ ہیں؟ اب اس کے لیے دو اصطلاحیں ہیں، توجہ چاہوں گا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں اللہ کی ولایت کے عرض میں کوئی ولایت ہے. عرض یعنی مقابل، ایک یہ چیز ہے، اس کے بالکل سامنے لا کر کوئی چیز کھڑی کر دے، اس کے مقابل. اللہ کے مقابل تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اصل کل عدم ہے. اللہ کے مقابل کوئی بھی، اللہ کے مقابل جو بھی ولایت ہے نا وہ باطل ہے. توجہ فرما رہے حضرات؟ قرآن مجید میں آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، وہ انہیں ظلمات سے نکال کے نور میں داخل کرتا ہے. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کیا؟ اولیاءہم الطاغوت، ان کا ولی طاغوت ہے. معلوم ہے اللہ کے مقابل جو بھی ولایت ہے وہ تو باطل ہے، حق پہ مبنی ولایت ہے ہی نہیں. اللہ کے مقابل جو ولایت آ جائے، اللہ کے مقابل جو حاکمیت آ جائے، اللہ کے مقابل جو سلطنت آ جائے، وہ تو ہے ہی سرے سے باطل. جب وہ باطل ہو گئی، اب دوسری توجہ، دوسری سچویشن کیا ہے؟ عرض میں تو نہیں ہے، شاید طول میں ہو. طول یعنی کیا؟ مجھے لگ رہا آج بات سنگین ہو رہی ہے، شاید پہنچا نہیں پا رہا میں. عرض میں تو نہیں ہے کوئی بھی، مقابل تو کوئی نہیں ہے. طول میں کیا نہیں کیا؟ یعنی اوپر اللہ کی ولایت ہے اور اس کے سائے تلے اس کے ولی کی ولایت ہے. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ یہ ہو سکتی ہے؟ سوال ہے، اللہ کی ولایت اور اس کے تحت سایہ اس کے ولی، اس کے تحت تسلط اس کے ولی کی ولایت. توجہ، جملہ کہنے جا رہا ہوں.
اللہ حاکم ہے، وہ ہر شے پر تسلط رکھتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس جگہ تک اللہ کی ولایت ہے مثال کے طور پر، اور اس سے نیچے کسی اور کی ولایت شروع ہونے جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ جگہ آپ نے اللہ کی ولایت سے خارج کر دی، اور اللہ کی ولایت سے تو کوئی شے خارج ہے ہی نہیں۔ گفتگو سنگین ہو رہی ہے۔ اللہ کی ولایت سے تو کوئی چیز خارج ہے ہی نہیں۔ کون سی جگہ ہے جہاں آپ کہیں یہاں تک اللہ، جہاں بھی حد بنائی، توجہ فرمائیں گے، جہاں بھی آپ نے حد بنائی کہ یہاں تک اللہ کی اور اس سے آگے دوسری، تو جہاں حد آ گئی وہاں اللہ کہاں رہا؟ اللہ تو حد و حدود میں نہیں آتا، اسے تو محدودیت لاحق نہیں ہوتی۔ جہاں بھی حد آئی، چاہے صفات میں، کمالات میں، اللہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ توجہ چاہوں گا، ولایت ایک ہی ہے اور وہ ہے اس کی، اور بقیہ جو بھی ولی ہے وہ در حقیقت اس کی ولایت کا مظہر ہے۔ یعنی یہ اللہ کی ولایت ہے جو اس بندے سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی ولایت خدا کی ہے لیکن اس کا ظہور اس کے بندے سے ہوتا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے یہ کہا اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، علی کی ولایت، تو جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، اور جس نے انکار کیا اس نے بھی علی ہی کی ولایت کا انکار کیا۔ لیکن اگر آپ کہیں علی کی ولایت خدا کی ولایت کا مظہر ہے، تو جس نے علی کی ولایت کو قبول کیا اس نے اللہ کی ولایت کو قبول کیا، جس نے علی کی ولایت کو ٹھکرایا اس نے اللہ کی ولایت کو رد کیا۔ اس نے اللہ کی ولایت کو ٹھکرا دیا کیونکہ مظہر ہے یہ۔ علی تو مظہر ولایت کبریہ ہے، علی کی ذات سے تو اللہ کی ولایت کا ظہور ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ ساری بات آپ نے کہہ دی، کوئی دلیل بھی ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ اب جو روز آیت پڑھ رہا ہوں نا وہی دلیل ہے۔ جو میں روز آیت پڑھ رہا ہوں، آیہ ولایت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، سب کو یاد ہے کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ وولیکم الرسول وولیکم الذین، یہ ہے۔ آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ میں بول رہا ہوں، میرے ساتھ چلیں۔ آیت کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولو، لفظ ولی ایک ہے۔ توجہ فرمائیں حضرات، لفظ ولی ایک ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارا ولی علی ہے۔ اللہ نے کہا تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول اور علی۔ لفظ ولی ایک لا کر عطف کر کے بتایا، اصل میں ولایت اللہ کی ہے، باقی دو سے جو ظاہر ہے وہ اللہ کی ولایت ہے۔ ورنہ قرآن مجید لفظ استعمال کرتا نا، اگر تین جدا ولایتیں ہوتی تو لفظ بھی تین ہوتے۔ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، لفظ ولی۔ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا علی کی ولایت تم پر اس لیے نہیں تھوپی جا رہی کہ یہ علی کی ہے، علی کو میں نے ولی بنایا ہے۔ علی سے جو ولایت ظاہر ہو رہی ہے وہ میری ہے، کسی غیر کی نہیں ہے۔ معلوم ہوا؟ توجہ ہے حضرات کی؟ یہ ولایت چل کہاں سے رہی ہے؟ اب کل کی گفتگو میں ایک جملہ کہا تھا، میں نے کیا کہا تھا؟
جس قدر قرب ہوگا اس قدر ولایت محکم، جس قدر منزل قرب پہ ہوگا اس قدر ولایت برتر۔ رسول نے کیا کہا؟ جس کا میں مولا، اس کے علی مولا۔ توجہ چاہوں گا، یہ منزل قرب ہی تو ہے، یہ منزل قرب ہے جس میں رسول نے کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ رسول یہ بھی تو کہہ سکتے تھے تم سب کے علی مولا، کیا ضرورت پڑی تھی اپنے آپ کو بیچ میں لانے کی؟ لیکن اپنے آپ کو بیچ میں لا کے بتایا سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے۔ علی کو کوئی بیچ میں سے نکال کر ایک نئے سلسلے کا آغاز نہیں کیا جا رہا، سلسلہ وہی ہے جو اوپر سے چلا ہے، سلسلہ وہی ہے۔ خدا نے مجھے حاکم بنایا، میں اذن الہی سے علی کو ولی اور حاکم بنا رہا ہوں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، توجہ، اگر ایک مجمع میں، اگر میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بس یہ آخری گفتگو اور انشاءاللہ بقیہ گفتگو کل کریں گے، اگر ایک مجمع میں سارے انبیاء کے کھڑے ہو جائیں، توجہ ہے بھئی، انبیاء کون ہیں؟ قرب الہی کی منزل پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ان سے زیادہ اللہ کے نزدیک کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء اور رسول سب سے زیادہ قرب الہی کی منزل پہ ہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سارے انبیاء کسی ایک جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں اور ان سے کوئی پوچھے کہ آپ سب اپنے اوپر کسے حاکم مانتے ہیں، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو۔ اور اللہ کے بعد آپ پر کون حاکم ہے؟ بولیے نا، رسول اللہ۔ ایسے ہی ہے نا، رسول اللہ ہی ہے نا۔ انبیاء پر خدا کے بعد جو حاکم ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ۔ رسول اللہ ان پر حاکم ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ رسول تمام انبیاء کے مولا ہیں۔ توجہ فرمائیں گے حضرات، رسول تمام انبیاء کے مولا ہیں۔ اگر سب آ جائیں تو باقی سب امت بن جائیں گے، رسول رسول رہیں گے۔ اگر آج بھی عیسیٰ آ جائیں تو اپنی شریعت پہ نہیں چلیں گے، محمد کی شریعت پہ چلیں گے۔ آج بھی آ جائیں تو آگے کھڑے ہو کر امامت نہیں کرائیں گے، محمد کا بیٹا آگے کھڑا ہوگا۔ معلوم ہوا جہاں سب نبیوں کا مجمع ہو تو سارے نبی مل کر جسے مولا کہیں گے وہ کون ہیں؟ وہ رسول ہیں۔ یہاں تک آ گئے، اب میں پھر جملہ دہراتا ہوں، جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا۔ رسول نے بتایا علی میرے بعد سب سے زیادہ بارگاہ خدا میں قرب رکھتا ہے۔ بعد رسول سب سے زیادہ جو قرب رکھے وہ علی ہے۔ اور یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں بعد رسول، چونکہ اس دنیا میں بہرحال مراتب کے ساتھ تشریف لائے ہیں نا 4 معصوم، ورنہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو حقیقت میں یہ نور واحد ہے۔ حقیقت تو نور واحد ہے، حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے، حقیقت میں ایک ہے۔ بس گفتگو کو یہاں روک رہا ہوں، کل انشاءاللہ آگے چلے گی بات۔ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں قرب الہی کی وہ منزل حاصل ہے کہ جو کسی کو حاصل نہیں ہے، اور جو ان سے قریب ہو جائے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے، سید سجاد بازار شام سے گزر رہے ہیں اور ایک بوڑھے نے آ کر سید سجاد کی شان میں گستاخی کی، میں لفظ نہیں بول سکتا۔ مولا نے سر اٹھا کے دیکھا، ایک جملہ کہا،
کہ بھائی کیا تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہا اس آیت تطہیر میں جن اہل بیت ذکر ہو رہا ہے وہ ہم ہی تو ہیں۔ پھر پلٹ کے کہا کیا تو نے آیہ مودت پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہا اس آیہ مودت میں جن قربا کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہم ہی تو ہیں۔ پھر کہا کیا تو نے آیہ خمس پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہا اس آیہ خمس میں جن قربا کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہم ہی تو ہیں۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ اگر تم اہل بیت ہو، تم قربا محمد ہو، تو یہ جو تخت پہ بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے قاتل ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا مجھے نہیں خبر تھی، مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ اصل میں محمد رسول اللہ کے گھرانے سے ہیں۔ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے صرف کربلا میں ایک ہور آیا تھا؟ نہیں، رستے میں جا بجا ہور آتے رہے، اس قافلہ حسین سے ملتے رہے۔ امام نے کہا ہاں ابھی بھی اگر تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے خدا تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ عزادارو اس نے توبہ کی اور اس کے بعد تلوار لے کر لشکر یزید پہ ٹوٹ پڑا، اس کے اوپر تلواریں برسا کے اسے شہید کر دیا۔ عزادارو وہ شہید ہو گیا۔ ابھی جا ہی رہے تھے، بس یہ آخری جملہ میں آپ کی زحمت تمام کروں، ابھی جا رہے تھے، سہل ابن سعد رسول کا ایک صحابی کہتا ہے میں جب بازار میں داخل ہوا مجھے ایسا لگا جیسے شامیوں کے ہاں کوئی عید کا سما ہے۔ میں نے پوچھا شاید مجھے نہ پتا ہو تمہارے ہاں کوئی عید منائی جا رہی ہے؟ کہا نہیں عید تو کوئی نہیں ہے، ہاں ایک قافلہ آیا ہے قیدیوں کا، ایک حاکم کے خلاف خروج کرنے والے باغی کو قتل کیا، اس کا سر آیا ہے۔ کہا کیا نام تھا اس باغی کا؟ کہا حسین۔ جیسے ہی لفظ حسین سنا تڑپ گیا۔ کہا کون حسین؟ کہا حسین ابن علی۔ کہا وہی حسین جو فاطمہ بنت پیغمبر کا بیٹا ہے؟ کہا وہی حسین۔ کہا یہ سنتے ہی سہل ابن سعد نے سر پیٹا، اپنے سر سے عمامہ اتار کے پھینک دیا۔ کہا رہے تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا۔ کہا وہ سامنے سے جو دروازے سے سر آ رہے ہیں وہ جو سب سے آگے سر ہے وہ حسین کا ہے۔ عزادارو یہ جملہ سنتے ہی ایک مرتبہ سہل دوڑا ہوا پہنچا، دیکھا ایک بیمار نحیف کھڑا ہے، اس نے گردن جھکائی ہوئی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ سید سجاد کو اس نے جھک کر سلام کیا کہ اے قیدی تجھ پہ میرا سلام ہو۔ مجمع میں پہلی مرتبہ کسی کو سلام کرتا دیکھا۔ سید سجاد نے سر اٹھایا اور کہا اے میرے نانا کے صحابی آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی سہل تڑپ گیا۔ کہا اپنا تعارف کرائیے۔ کہا انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، میں زین العابدین سید سجاد ہوں۔ کہا آپ کی یہ حالت کہ میں اکیلے نہیں آیا، میرے ساتھ میری مائیں بہنیں ہیں، میرے ساتھ علی و بطول جائیہ ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ سہل نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ عزادارو سید سجاد نے سر جھکا لیا۔ یہ کہتا ہے میں نے اپنا سر جھکایا، آگے بڑھا، زینب عالیہ کے اونٹ کے نزدیک پہنچا اور پہنچ کے کہا کہ آقا زادی میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، اگر کوئی حکم ہو میرے لائق تو مجھے بتائیے۔ جناب زینب نے کہا اے میرے نانا کے صحابی اگر کچھ کر سکتا ہے تو اتنا کر دے، جن کے ہاتھوں میں یہ نیزے ہیں ان سے سروں کو لے کے آگے چلے جائے تاکہ زمانہ ان سروں کو دیکھے، ہمارے سروں پہ نگاہ نہ جائے۔ عزادارو ایک مرتبہ سہل آ
آگے بڑھے، انہوں نے اس کو کچھ پیسے دیے، کچھ رقم دی، کہا ذرا ان سروں کو آگے لے کے چلے جاؤ۔ عزاداروں سر تھوڑے آگے آ گئے، اس کے بعد سہل واپس آئے، کہا آقا زادی کوئی اور حکم ہو تو بتائیے۔ کہا اگر ہمارے لیے کچھ چادروں کا بندوبست کر سکو۔ کتنی غریب ہو گئی علی کی بیٹی، چادر کا سوال، اگر چادروں کا بندوبست ہو سکے، کہا آقا زادی میں بھی بندوبست کرتا ہوں۔ وہ گئے چادریں لے کر آئے، چادریں بیویوں کے سروں پہ آئیں، ابھی آئے کچھ لمحے نہیں گزرے تھے، شبر لعین آگے بڑھا، اس نے نیزوں کی انیوں سے بیویوں کے سروں سے پھر چادریں اتاری، بیویاں کہتی رہ گئی واپس آ، واہ حجابہ، ماتم حسین۔